نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. برادران گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے یہ میری تیسری حاضری ہے. جب میں برنامبٹ سے چلا تو میرے ذہن میں کچھ مضمون تھا بیان کرنے کے لیے. جب میں یہاں پہنچا تو مجھے ایک عنوان کی طرف رہنمائی کی گئی، لیکن جب میزبان کے پاس پہنچا اور حضرت اقدس مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک الگ موضوع بتایا. تو میں نے اپنا موضوع تو چھوڑ دیا اور حضرت مولانا کا دیا ہوا موضوع میں اختیار کر رہا ہوں. اور ہمارے ساتھ آنے والے بزرگوں نے جو رہنمائی کی تھی ایک موضوع کی طرف، میں انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بھی کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا. میری گفتگو لمبی نہیں ہوگی. کہا گیا ہے کہ پون گھنٹہ تک آپ کا بیان ہوگا، اس لیے آپ حضرات میں سے جن کو پون گھنٹہ بیٹھنا ہے وہ بیٹھیں اور جن کو نہیں بیٹھنا ہے وہ ابھی تشریف لے جائیں. اور بیچ میں درمیان میں ایسی حرکت نہ کریں جس سے طبیعت مشغول ہو جاتی ہے، نگاہ اور قلب مشغول ہو جاتے ہیں. بھائیو، ہم سب اللہ رب العالمین کو اللہ واحد وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں کہ اے اللہ آپ ایک ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری نبی مل گئے اور آخری نبی کی
امت میں ہونا ہمیں نصیب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا تھامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ کے امت میں ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی خواہش اور تمنا کی تھی، اور بعض نبیوں کی تمنا کو اللہ رب العالمین نے پورا بھی فرما دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام زمانے کے اخیر میں قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، حالانکہ وہ نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا یہ پوری فرمائی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی شمار ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو گھر بیٹھے نعمت ملی ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بچپن سے ہماری زبان پہ کلمہ لگا دیا گیا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور پڑھ کر کے بڑے ہو گئے، اس لیے ہمیں کلمہ کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ کلمہ کی قیمت معلوم کرنے کے لیے آج اگر معلوم کرنا ہے تو ان نو مسلموں سے پوچھئے کہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ ملک خاندان بدر کر دیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بغیر طلب کیے ہوئے یہ نعمت نسل میں نسل در نسل عطا فرما دی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس نعمت کا کیا شکر ہے؟ اس نعمت کا وہی شکر ہے جو ہم ایمان اندر رکھتے ہیں۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہمیں سر نہیں جھکانا ہے۔ اور اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو بلا شبہ آخری نبی مانتے ہیں تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے پر ایمان لا کر کے اور عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ زبانی محبت کا زبانی محبت کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، وہ زیادہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اصل ہے انسان کا کردار۔ انسان ایک جسم ہے اور اس جسم کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو انسان کا کمان کر رہا ہے اور اسے چلا رہا ہے۔ جیسے کار ہے، کار میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے جو اسے چلاتا ہے، تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور انسان رکھا ہے، وہ ہے روح انسانی۔ یہ عالم ارواح میں روح تھی اور عالم ارواح سے اللہ رب العالمین نے عالم اجسام میں یہاں پہنچایا، یعنی اس دنیا میں پہنچایا۔ دنیا چار ہیں، یاد رکھیے گا، دنیا کتنی ہے؟ چار ہیں۔ ایک روحوں کی دنیا، ان کو عالم ارواح کہتے ہیں، اور ایک جسموں کی دنیا، اس کو عالم اجسام کہتے ہیں، جہاں ہم لوگ بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ اور ایک ہے برزخ کی دنیا، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور ایک ہے آخرت کی دنیا، اسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم اجسام، ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت۔ انسان کی روح اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی ہے عالم ارواح میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، آواز تھوڑی بڑھو، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام جب
پیدا کیے گئے، مٹی سے پیدا کیے گئے، ان کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا پیدا کی گئی، آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے اور آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا پیدا کی گئی، اور پیدا تو کی گئی لیکن اس کی تعبیر کیا اختیار کی گئی حدیث شریف میں کہ خلقنا من ضلع اعوج، کہ یہ جو عورتیں ہیں، خلقنا یہ ساری جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کے مزاج کی کدی کو بتانے کے لیے تشبیہ کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تیری پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ تعبیر ہے سمجھانے کے لیے، عورت کی ذات کو سمجھانے کے لیے۔ آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے ان عورتوں سے ایسے ہی فائدہ اٹھا لو جیسی وہ ہیں۔ تو ریڑھ کی جو یہ پسلی ہے، یہ ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر آدمی چاہے اس کو سیدھا کرنا تو ہڈی سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں مزاج بتایا گیا ہے، مزاج عورت کا، ورنہ تو حضرت امام باقر کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے دست قدرت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ پھیرا، دائنی طرف کی پیٹھ پہ پھیرا اور بائیں طرف پیٹھ پہ پھیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان سارے لوگوں کو وجود بخش دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والے تھے۔ دائنی پشت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا تو جنتی اولاد پیدا ہو گئی، اور بائیں پشت پہ اللہ نے ہاتھ پھیرا تو جہنمی اولاد پیدا ہو گئی۔ پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ روحیں نہایت باریک انداز میں اللہ رب العالمین کے سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے چینل چلا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کے بعد ان کے بیٹوں کے بیٹے بیٹیاں، پھر ان کے بیٹے کے بیٹی کے بیٹوں کی بیٹیاں اور بیٹے، یہ سب کے سب جیسے وہ چلتے چلے آئے اور آج تک چلتے چلے جا رہے ہیں، ساری نسلوں کو اسی چینل کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا۔ سب کے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ جن سے پیدا ہوں گے انہی سے وہ پیدا ہونے کی شکل وہاں پر آ گئی، اور چوٹیاں یا چوٹیوں سے بھی باریک شکل میں سب اکٹھا کیے گئے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں سے پوچھا، ایک سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، ضرور بھی ضرور آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی پروردگاری کا اور اپنے رب ہونے کا اور اپنی وحدانیت کا اقرار فطرت میں کرا لیا ہے۔ اور اب جب انسان آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں معلوم؟ ماں کے پیٹ میں انسان آتا ہے 120 دن کے بعد آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کا جسم بنتا رہتا ہے۔ جب 120 دن میں مکمل جسم تیار ہو جاتا ہے
قلب بھی تیار ہو جاتا ہے اور دماغ سے لے کر کے سر سے لے کر کے پیر تک تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ روح لا کر کے اور جسم میں ڈالتا ہے۔ وہ فرشتہ پہلے یہ پوچھتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مخلقتن ام غیر مخلقتن، یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ پیدا ہوگا یا پیدا نہیں ہوگا، اس میں روح ڈالی جائے گی یا روح نہیں ڈالی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے مخلقتن، تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے غیر مخلقتن، تو اس میں روح نہیں ڈالی جاتی ہے، اور پیٹ سے وہ بچہ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے روحوں کو عالم ارواح سے ہمارے لیے یہاں پر بھیجا ہے، تو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے بھیجا ہے۔ مومن روحوں کو بھی بھیجا ہے ایمان والا کام کرنے کے لیے، اور کافر روحیں بھی آئی ہیں کفر والا کام کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں اب یہی ساری روحیں، ایک تو دائنی پشت کی روحیں ہیں، ایک بائیں پشت کی روحیں ہیں۔ ان روحوں سے پیدا ہونے والے جو دنیا میں آئے تو دو پارٹیاں بن گئی، ایک پارٹی مومنین کی اور دوسری پارٹی مشرکین اور کفار کی۔ اب یہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے تو اس کے بعد 8000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا 800 سال تک، تفسیری روایت میں نے دیکھی ہے 800 ہے یا 1000 ہے، 800 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اکٹھے رکھا، یعنی سب کے سب مومنین تھے، ان میں کوئی کافر نہیں تھا۔ کان الناس امتن واحدتن کی تفسیر میں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ سارے لوگ ایک تھے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان انبیاء کرام کو بھیجا۔ کب بھیجا؟ جب لوگوں نے اختلاف پیدا کر لیا، ایمان والوں کے ساتھ مشرکین آ گئے، اور مشرکین نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، اور مومنین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے۔ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے صحابہ کرام کو، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر کے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ کیا مطلب ہوا کہ جتنا کام پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے اور انہوں نے کیا، دنیا کی رہنمائی کا اور دنیا کی رہبری کا اور دنیا کو صراط مستقیم دکھانے کا جو کام کیا پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ سارا کام امت محمدیہ کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ پہلے کے انبیاء کرام کچھ ایک قبیلے کے ہوتے تھے، کچھ ایک خاندان کے ہوتے تھے، کچھ ایک علاقے کے ہوتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمگیر نبی بنا کر کے بھیجا، ساری دنیا کے چپے چپے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ دنیا جب تک رہے گی تب تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ بھائیوں، تو آخری نبی ہیں، صحابہ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
1.25 लाख सहाबे किराम थे जो हज्जतुल विदा के मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा उन्होंने सुना। जाकर के देखिए कि मैदान अरफात में मस्जिद नमरा के सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर बैठे हुए हैं और इतने लोग हैं कि सारे मजमे को जमीन पर से खड़े होकर के तकरीर सुनाना मुश्किल था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर बैठे और वहां से तकरीर फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी खुतबा दिया और उस खुतबा को जिस सहाबी ने भी सुना अपने दिल में उसे बताया और जिस सहाबी ने भी सुना उन्होंने उस पर अमल करने का एक जज्बा अपने अंदर लिया। सारे आलम में वो फिरे। चुनांचे कहते हैं कि जिस सहाबी का ऊंट, जिस सहाबी की सवारी जिस रुख पर थी वहीं पर वो निकल गए तो गोया के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ सहाबे किराम निकल गए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फैलाने के लिए। यानी जो काम पिछले अंबियाए किराम से अलग अलग अल्लाह तबारक व तआला ने लिए थे वो सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलग अलग सहाबी से लिए। ये इस उम्मत की फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो, ला फज़ला ले अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, कि किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फजीलत नहीं है। वला ले अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत नहीं है। वला ले अस्वद अला अबयदा, और न ही किसी काले को किसी गोरे पे फजीलत है। वला ले अबयदा अला अस्वद, और न ही किसी गोरे को किसी काले पे फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया इल्ला बित्तक़वा, हाँ जो मुत्तकी होगा वो जरूर गैर मुत्तकी पर अपनी फजीलत रखेगा। जो मुत्तकी होगा वो जरूर गैर मुत्तकी पर फजीलत रखेगा। ये मेयार सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से कायम फरमाया। इसलिए आज सारे इंसानों को ये पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचा देना चाहिए। आज दुनिया में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की जितनी दुनियावी शक्लें निकल रही हैं वो सारी की सारी शक्लें नाकाम हैं, बेकार हैं, कंडम है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों? कोई चाहता है कि किसी खानदान की वजह से फल इत्तेहाद हासिल हो जाए तो अब कितने खानदान दुनिया में पैदा होंगे, जरूर उसमें ऊंच नीच का तस्वुर आ जाएगा। कोई कहता है कि जितने गोरे हैं सारे एक हो जाएं, जाहिर सी बात है जो काले हैं वो कहां चले जाएंगे। आज अंग्रेजों ने गोरे और कालों के झगड़ों को आज तक फैसल नहीं किया है। गोरे कालों को देखते हैं तो मारते हैं और काले गोरों को देखते हैं तो मारते हैं। तो और अगर ये कहा जाए कि जितने काले हैं वो एक हो जाएं तब भी नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। अगर दुनिया के जोग्राफिये पे गौर करके कहा जाए कि इस तरह के जोग्राफिये के लोग एक हो जाएं तब भी इख्तिलाफ बाकी रह जाएगा। आज इख्तिलाफ के खत्म करने की पूरी दुनिया में एक ही शक्ल है कि कुरान पाक को मान लिया जाए और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तस्लीम कर लिया जाए। इसके बगैर इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता है। इत्तेहाद की सिर्फ एक सूरत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ऐ मोमिनीन सारे लोग मिलकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को इकट्ठा होकर के थाम लो। अल्लाह की रस्सी को कैसे थामोगे? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से रस्सी लटका रखी है कि पूरी दुनिया के लोग हाथ से पकड़ करके और उसको थाम लें? नहीं, ये मतलब नहीं है।
یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سلسلہ قائم کیا ہے وحی کا، اس وحی کے سلسلے کو تھام لو۔ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کرام کا تسلسل قائم کیا ہے اس تسلسل کو مان لو، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آخری شریعت بنا دیا ہے اور قرآن آخری کتاب کو آخری وحی بنا دی ہے اللہ رب العالمین نے، یہ کہہ کر کے کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ایمان لانا ضمنی طور پہ باقی رہ گیا، استقلالی طور پہ باقی نہیں رہا۔ یعنی کوئی آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ مانے اور وہ چاہے کہ میں دوسرے نبی کی شریعت کو مان لوں گا اور دوسرے نبی کی کتاب کو مان لوں گا تو ہمارا کام چل جائے گا، میرے دوستو نہیں چل سکتا ہے۔ کام چلنے کے لیے، ایمان آنے کے لیے اور ایمان قابل تسلیم ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے صرف ایک راستہ رکھ رکھا ہے، وہ ہے اسلام کا راستہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو سارے لوگ مل کر کے اکٹھا تھام لو، اس کا یہی مطلب ہے۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ آخری پیغمبر کی سیرت کو مان لو، آخری پیغمبر کی صورت کو مان لو، آخری پیغمبر کی رسالت کو مان لو، آخری پیغمبر کی نبوت کو مان لو۔ کیوں کہ یہ ایسے نبی بھیجے گئے ہیں کہ ان کے اندر سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نمونہ رکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تم سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ رکھ دیا ہے۔ اس عمدہ نمونہ کو اگر تم نے تھام لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس عمدہ نمونے کو نہیں پکڑا تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ نہ تو دنیا کی سیاست کامیاب ہو سکتی ہے، نہ تو دنیا میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا میں خیر اور برکت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی چیز پنپ سکتی ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو مان لو۔ بھائیو، کفر اور شرک کی جو جھگڑا ہے یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا، اسلام اور کفر کا جو جھگڑا ہے یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا، مگر کم سے کم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپس میں جھگڑے نہ پیدا کریں، مگر کم سے کم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اکٹھا ہو کر کے اللہ کی رسی کو پکڑ لیں اور اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، اپنی سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ واسطے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ایک رہیں گے تبھی ان کو عزت ملے گی، اگر ایک نہیں رہیں گے ان کو کہیں عزت نہیں ملے گی۔ دشمن طاقت چاہ رہی ہے کہ مسلمان ٹکڑے میں بٹے ہوئے رہیں، مسلمان فرقے میں بٹے رہیں، مسلمان خاندان میں بٹے رہیں، مسلمان ہر ایک طرح سے بٹے ہوئے رہیں، علاقائی تعصب مسلمانوں کے اندر ہو، رنگ و نسل کا جھگڑا مسلمانوں کے اندر ہو، یہ ساری دشمن طاقتوں نے سوچ لیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لڑانا ہے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ بھائیو، آج آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ دنیا کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہے خانہ کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا متحدہ کعبہ، اور کہاں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ لیکن آج جانتے ہیں آپ لوگ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو طاقت ہے اسلام مخالف طاقت ہے، وہ اسلام مخالف طاقت آج خانہ کعبہ کے پاسبانوں کو تلوار دے کر کے یہ طاقت کہنا چاہ رہی ہے کہ جاؤ اور قطر والوں کو قتل کر دو۔ آج قطر والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا پہلے وہ مسلمان تھے؟ آج وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ آج کیا ہو گیا ہے اسلامی طاقتوں کو؟ آج کیا ہو گیا ہے اسلامی اتحاد کو؟ کیا بکریوں کو جس طرح سے بریور سے ایک بکری بھاگ جاتی ہے تو اس کو بھیڑیا کھا لیتا ہے، کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے کہ
ایک مرتبہ شام کو مارا گیا، ایک مرتبہ افغانستان کو ختم کیا گیا، ایک مرتبہ مصر کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور ایک مرتبہ اور بھی دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ بھائیو، یہ سیاسی مسئلہ ایسا ہے کہ زبان سے ہر چیز انسان نہیں بول سکتا ہے، لیکن عقل و دانش دیا ہے اللہ رب العالمین نے مومنین کو۔ یہ مومنین اپنی عقل و دانش سے ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھیڑیا چاہ رہا ہے کہ ریوڑ سے بکری الگ ملے تو اسے کاٹ کر کے کھا جائیں۔ آج عالم اسلام کی بقا اسی میں ہے کہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں اور ایک کلمہ پہ متحد ہو جائیں، تب دشمن طاقتوں کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں کے اندر بھی طاقت ہے، ورنہ تو الگ ہو جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج تم سے فلاں کو الگ کر کے مار دیا جائے گا، اور کل ہو کر کے پھر تمہیں الگ کر کے اور دوسروں سے مروا دیا جائے گا۔ ہتھیار بیچ کر کے اور دولت اکٹھا ان کی ہوگی، جانیں کن کی جائیں گی؟ مسلمانوں کی۔ مارنے والا کون ہوگا؟ مسلمان۔ مرنے والا کون ہوگا؟ مسلمان۔ قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان۔ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ اللہ کے سبق کو پڑھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العالمین نے جو سبق پڑھایا ہے اس سبق کو پڑھ لو، اللہ کی رسی کو ایک مان کر کے تھام لو۔ یہاں پر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم فرقے میں ہیں، مسلمان کے کلمہ میں کوئی فرقہ نہیں ہے، سارا وہی مسلمان ہوگا جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی مانتا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو نیچے کے چھوٹے جھگڑے ہیں یہ تو آپسی جھگڑے ہیں۔ جا کر کے حضرت معاویہ سے پوچھو، حضرت معاویہ جیل میں تھے اور دشمن بادشاہ کا خط آ گیا کہ تم کو فلاں ستا رہا ہے اور تمہارے ساتھ ہم ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی لاش وہاں پر سے لے آئیں، اور تم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اے یہودی کتو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا اتحاد ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق پڑھایا ہے، تو اگر حضرت علی نے حکم دیا تو سب سے پہلے میں ان کے آگے ہوں گا اور ان کی فوج کا میں جنرل بنوں گا اور آگے ہوں گا اور تمہارا سر لا کر کے یہاں رکھوں گا۔ یہ اتحاد تھا۔ صحابہ کرام لاکھ اختلاف کے باوجود اپنے کلمہ پر متحد تھے۔ آج ہم سارے مسلمانوں کو سارے اختلافات کو مٹانا چاہیے۔ میرے دوستو، میری حیثیت کوئی عالمی لیڈر کی نہیں ہے اور میری حیثیت کوئی بہت بڑے سیاسی آدمی کی نہیں ہے۔ میں تو ایک چھوٹے سے مدرسے کا مدرس ہوں۔ آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں جو اختلاف ہے اپنے اختلاف کو ختم کر لیجئے۔ آپ کے شہر میں جو عقیدے کا اختلاف ہے اس کو ختم کر لیجئے، اعمال کا اختلاف ہے اس کو ختم کر لیجئے۔ بھائیوں، ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو نہ چھیڑیں، نہیں چھیڑیں گے اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ جو آج کے غیر مقلدین ہیں یہ حنفیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، چھیڑ کر کے چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی بڑھ جائے اور ہمارے افراد بڑھ جائیں، جس کی وجہ سے یہ حنفی نوجوان غیر مقلد ہو کر کے کمال سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے کمال پر ہیں۔ ارے بھائیوں، پانچواں کوئی مسلک نہیں ہے، 4 ہی مسلک ہے۔ 4ویں صدی میں ان مسلک سے اتحاد و اتفاق ہو چکا ہے۔ اب کوئی 5واں مسلک بنا کر کے نعرہ لگاؤ۔ جانتے ہیں کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ سب لوگ اللہ کو رسول اللہ کو مان کے ایک ہو جاؤ۔ ارے ایک نہیں ہو جاؤ گے تم 5ویں ہو جاؤ گے، 4 کو چھوڑ کر کے تم 5ویں ہو جاؤ گے۔ یہی 4 میں اتحاد و اتفاق مشکل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ان 4 میں جو اختلاف ہے یہ صرف جزوی چھوٹے مسئلوں کا اختلاف ہے۔ عقیدے میں 4 کے 4 امام ایک ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، یہ سب کے سب ایک ہیں۔ چھوٹے مسئلوں میں اختلاف ہے، مگر یہ نیا فرقہ آ کر کے یہ مسلمانوں کو ایک 5ویں مسلک پہ لے جا رہا ہے۔ بھائیوں، یہ گمراہی ہے، 1000 بار گمراہی ہے، ایک بار نہیں 10 بار کہوں گا، اور ان کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان رکھنا پیدا کرنے کے لیے اور یہود اور نصارہ سے مل کر کے مسلمانوں کی روحانیت کو ختم کرنے کے لیے ان فرقوں نے بہت زیادہ ادھم مچا رکھا ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھو،
اس فرقے کے اندر عبادت کی کمی ہے، اس فرقے کے اندر اس ادب کی کمی ہے، نہ تو عبادت ہے اور نہ تو ادب ہے۔ میں گنوا کر کے بتاتا ہوں، اللہ سے تعلق کی کمی ہے، میں گنوا کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے عبادتوں کو کینچیوں سے کاٹ کاٹ کر کے چھوٹا کر لیا ہے۔ 20 رکعت تراویح کو کب سے لوگ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، چاروں ائمہ متفق ہیں، ان 20 رکعت کو انہوں نے 12 رکعت کاٹ دیے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے بہت اچھا ہے، جلدی جلدی ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے اور آ کر کے ہم فلم دیکھنے لگتے ہیں۔ وتر 3 رکعت ہے، ان میں 2 رکعت کو کاٹ دیا ہے کہ چلو ایک سے کام چل جائے گا۔ یہ تو ہے قلت عبادت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کاٹنے کا طریقہ یہ اپنایا کہ اجتماعی دعا جائز نہیں ہے، اجتماعی دعا جائز نہیں ہے۔ ارے دعا سے تو اللہ اور بندے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ اور بندے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تو اللہ اور بندے کو کاٹنا ان کو ہے، اس لیے یہ کہیں گے اجتماعی دعا نہیں ہے۔ حالانکہ کیوں اجتماعی دعا نہیں ہے؟ اجتماعی دعا میں کیا خرابی ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ایک دم سے اٹھو بھاگو، کیوں کہ حضور نے کہا ہے کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ دین کے نام پر اللہ سے کاٹنے والے ہیں۔ بے ادبی کی مثال یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ادب نہیں، کہتے ہیں یہ عمر کی بدعت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے جنت میں جانے کی بشارت موجود ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو یہ بدعت عثمانی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ جو لوگ صحابہ کا ادب نہ کریں، کیا وہ امام ابو حنیفہ کا ادب کریں گے؟ کیا وہ تابعین کا ادب کریں گے؟ اور کیا وہ ائمہ کا ادب کریں گے؟ ہم اور تم جو علماء ہیں یہ کیا ہیں؟ کچھ بھی ان کی نگاہ میں نہیں۔ اس لیے اس فرقے کے بچے کے ذہن میں عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھائیوں بے ادب ہے، یہ بے ادب ہے، جن کے یہاں ادب نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم آگے چل کر کے آپ سنیے جا کر کے کہ ان کے جو مسائل ہیں یہ شیعوں سے ملنے والے مسائل ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو مسائل ہیں یہودیوں سے ملنے والے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیے نماز میں جو یہ کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جیسے عیسائی چرچ میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے عیسائی چرچ میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ جا کر کے عیسائیوں کے چرچ میں ایک مرتبہ جھانک کر کے آئیے، کیا یہ طریقہ یا ایسے بات کر کے حلق پہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس نبی نے سکھایا ہے؟ کہاں سے یہ طریقہ آیا ہے؟ یہ جب ملاقات کریں گے تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے۔ آپ جا کر کے انگریز کو دیکھ لیجئے، آج امریکہ کے ٹرمپ کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ایک ہاتھ سے ایسے مصافحہ کرتا ہے۔ تو اس مصافحے کو یہ کہیں گے کہ سنت سے ثابت ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے یہ لباس ثابت نہیں ہے، حالانکہ صالحین کا لباس ہر علاقے میں صالحین کا لباس مستحب ہے، ان کے یہاں اس لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نہیں اہمیت ہے، تم بتاؤ تمہارے پاس کون سا لباس ہے؟ کوئی لباس نہیں، وہی جو یہود پہنتے ہیں، وہی لباس جو نصارہ پہنتے ہیں، وہ لباس ان کے یہاں لباس ہے۔ ارے ٹوپی کچھ بھی ٹوپی نہیں، حالانکہ ٹوپی مسلمانوں کا تاج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، ان کے یہاں جہاں ثبوت لاؤ تو کہیں گے یہ ضعیف ہے۔ ارے تمہارے دادا ضعیف ہیں، ان کو دادا کیوں مانتے ہو؟ تمہارے باپ ضعیف ہیں، باپ کو باپ کیوں مانتے ہو؟ اور حدیث ضعیف ہو گئی، کہاں حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ حدیث کی سند میں کوئی راوی ایسا آ جاتا ہے تب اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نسبت میں کمزوری آئی، لیکن جو روایتیں ہیں سند اعتبار سے ضعیف، ان روایت سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تم جو نماز پڑھتے ہو تمہارے نماز میں کئی مسئلے ایسے ہیں جو صرف ضعیف حدیث سے تم نے ثابت کر رکھا ہے اور پڑھ رکھا ہے، پڑھتے ہو اور اسی کو صلاۃ الرسول کہتے ہو۔ اپنی باری آتی ہے تو اس وقت تو تم ضعیف حدیثوں کو بھی لے لیتے ہو اور دوسرے کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کہ یہ ضعیف ہے۔
میرے محترم ضعیف اور قوی کی بحث عوام کیا جانے، وہ تو علماء جانیں گے، اور علماء مسائل مستنبط کر کے بتائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حدیث سمجھتے ہیں، میں اٹھاتا ہوں قرآن، لاؤ ترجمہ کر کے بتاؤ، میں کھول دیتا ہوں کہیں سے بھی، تم اس کا مضمون سمجھا کر کے بتاؤ۔ کیا ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ پڑھنے والے لوگ وہ دن رات بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور 50 سال قرآن پاک پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، زندگی چلی جاتی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تب تو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے۔ میرے دوستوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اتحاد و اتفاق میں جو گڑبڑی پیدا کرنے والے یہ مسلمانوں کے عالمی دشمن ہیں، ان عالمی دشمن میں یہ غیر مقلدین ہیں جو مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے ہیں، نیک نہیں ہونے دیتے ہیں، اللہ سے نہیں ملنے دیتے ہیں۔ زیادہ سجدہ کرو تب بھی ان کے یہاں غلط ہے، یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک نظم پڑھنا یہ بھی تکشف ہے، اور یہ بھی صوفیوں کا کام ہے، جوگیوں کا کام ہے۔ ہر روحانیت کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہر ادب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بھلا کیسے اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے؟ اتحاد و اتفاق پیدا ہونے کے لیے جیسے خیر القرون میں اور خیر القرون کے بعد پوری امت متفق ہو گئی چاروں سے پر، تو ہمیں بھی آج متفق رہنا ہے، تبھی اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کسی کو کوئی نہ چھیڑے، لیکن عجیب بات ہے کہ حنفی کو نہیں چھیڑے گا لیکن غیر مقلد کو چھیڑے بغیر بنتی نہیں، وہ ہر وقت چھیڑتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ ان کا بہت ہی غلط ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ہیں اور مالٹا کی جیل میں غور و فکر کر رہے ہیں، کئی سال تک جیل میں رہے اور وہاں پہ ترجمہ قرآن انہوں نے پورا کیا، جو ترجمہ شیخ الہند کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں ہے، ترجمہ شیخ الہند حضرت نے وہیں پر تیار کیا۔ اور جب جیل سے آئے تو انہوں نے ایک تقریر کی، غالباً وہ تقریر مراد آباد میں ہوئی تھی، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ آخر مسلمان پستہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل کیوں ہوتے جا رہے ہیں، کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ترکی کی خلافت چلی گئی، اب سارے مسلمان کا کوئی متحدہ پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، ہر جگہ مسلمان اور اسلام ذلیل ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں نے جیل کی تنہائیوں میں سوچا تو مجھے سمجھ میں دو وجہ آئی سمجھ میں۔ ایک وجہ یہ آئی کہ امت کو قرآن پاک پہ متحد کیا جائے، امت قرآن سے دور ہے اس لیے اتحاد نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے حضرت نے حاشیہ بھی لکھا، سورہ بقرہ کے بعد حاشیہ آگے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ لکھا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ گھر گھر پہنچانا ہے تاکہ سارے لوگ جو اردو جاننے والے ہیں وہ پڑھیں اور اللہ کی کتاب سے قریب ہوں۔ جب سارے لوگ دیندار ہوں گے تو ان کے درمیان نرمی پیدا ہوگی، اللہ کے احکام کی اہمیت پیدا ہوگی، اتحاد و اتفاق ان کے درمیان پیدا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں جو فرقہ بندی ہے اس کو مضبوط نہ کریں بلکہ اس کے سلسلے میں تسامح برتیں، ہر ایک دوسرے کی رعایت کرے، کوئی کسی کو نہ چھیڑے، تو اس طرح سے اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ہے آپ کے گاؤں گھر کا الیکشن اور ہندوستان کا الیکشن، تو ایسے الیکشنوں میں جو تمہارے اختلافات ہوتے ہیں اس میں بھی سنجیدگی سے غور کیا کرو، نہیں تو کبھی کبھی بہت پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، 5 سال تک پریشانی جھیلنی پڑتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ تو ہو گئی سیاسی بات، لیکن اسلام اور ایمان کی بات جہاں پر ہو وہاں پر صرف ایمان کی بات کرو کہ ہم مسلمان ہیں اور آگے کچھ نہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تب کامیاب ہوں گے، ورنہ تو کامیابی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کو آپ اس کی نگرانی کے بارے میں اور اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
और औरत निगरान है घर के ऊपर और अपने बाल बच्चों पर, तो औरतों से भी सवाल होगा, और मर्द भी निगरान है घर के अपराध पर, अल्लाह तबारक व तआला उससे भी पूछेंगे, और लीडर निगरान है अपनी रियाया और फर्जा का, उससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे। तो हर आदमी को जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। इसलिए हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और जब आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो सामने वाला खुश होगा, जिनके साथ रहता है वो खुश होगा, और उसके बाद एक दिलों के अंदर नरमी पैदा होगी और इत्तेफाक पैदा होगा। अल्लाह की आयत को याद करो, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, ऐ मुसलमानों रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, झुकने वालों के साथ झुको। क्या मतलब हुआ? एक इमाम तकबीर कहे तो झुक जाओ, एक इमाम तकबीर कहे तो उठ जाओ, एक इमाम सजदे में जाए सजदे में जाओ। क्या इशारा है इसमें? इसमें इशारा है कि एक हो जाओ, इसी में कामयाबी है, और अल्लाह के एहकाम के पास झुक जाओ, इसी में कामयाबी है। लोग सोचते हैं कि नहीं हम शराब भी पिएंगे, हम ज़िना भी करेंगे, हम जुआ भी खेलेंगे, हम सट्टा भी खेलेंगे, हम रिश्वत भी लेंगे, और हम आंख के गुनाह करेंगे, कान के गुनाह करेंगे, दिल के गुनाह करेंगे, और हम कामयाब हो जाएंगे। भाइयों, इस तरह से कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे तो मुशरिकीन है कि मुशरिकीन ने कलमा ही नहीं पढ़ रखा है, तो उनको किसी चीज का एहसास नहीं है। हमने तो कलमा पढ़ा है, तो हमको शरीयत का एहसास होना चाहिए, कुरान पाक का एहसास होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एहसास होना चाहिए। अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं होगा तो जलील हो जाओगे। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अतीउल्लाह व अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के फर्जी फरमा बरदारी करो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, व रसूलहू, और अल्लाह के पैगंबर की इताअत करो। हुजूर जो कहते हैं वो वही के जरिए कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जो बोलते हैं अपनी नफ्स से नहीं बोलते हैं, जो बात बोलते हैं वो अल्लाह की वही होती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, हुजूर की फरमा बरदारी करो। और यहां पर सुन लो, हुजूर की फरमा बरदारी करने का मतलब ऐसा ना समझना कि गैर मुकल्लिद हो जाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कुरान में अल्लाह के अहकाम की तशरीह सही से समझो और उस पर अमल करो। हुजूर के बताए हुए अहकाम की तशरीह सही से समझो, उस पर अमल करो। कैसे सही से समझोगे? सोते रहते हो, खेलते रहते हो, कारोबार में रहते हो, घूमने फिरने में रहते हो, तो खुद से अल्लाह के अहकाम समझ में नहीं आएंगे। कोई आदमी दावा नहीं करता है कि हमें सारी चीज समझ में आई है, तो किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। तो किससे पूछोगे? पूरी उम्मत में जो सबसे बड़े हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सोचा है, जिन्होंने इत्तेफाक इत्तेहाद करके तन्हा सिर्फ अबू हनीफा नहीं बल्कि इमाम अबू हनीफा के साथ जितने शागिर्द हैं, और बल्कि अइम्मे अहनाफ जो तब से लेकर आज तक हैं, वो सारे लोग एक हैं। उन्होंने सोच के मसाइल निकाले हैं। इमाम शाफई नहीं बल्कि इमाम शाफई के साथ जितने लोग हैं वो सबके सब मक्तबे फिक्र हैं। वो सब लोग मिलकर के जो कहते हैं वो शरीयत की बात होती है, और छोटी छोटी बातों में अदना अदना सा इख्तिलाफ होता है, वो औला का इख्तिलाफ, खिलाफ औला का इख्तिलाफ, मुस्तहब का इख्तिलाफ, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा का इख्तिलाफ, ये छोटे छोटे इख्तिलाफ हैं। इसलिए जो शाफई है वो शाफई रहे, जो मालिकी है मालिकी रहे, जो हम्बली है वो हम्बली रहे, जो हनफी है वो हनफी रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत को इन चारों शेख ने जैसे समझा है और उम्मत को समझाया है, उम्मत को जिस जगह पे रखा है उस जगह पे रहो। यही हकीकी मानों में अल्लाह और रसूल और उलुल अम्र की इताअत है, फुक़हाए किराम की इताअत है। उलुल अम्र से मुराद हुक्काम भी हो सकते हैं, उलुल अम्र से मुराद फुक़हाए किराम भी हो सकते हैं। इनकी इत्तिबा भी जरूरी है, इनका भी एहतराम जरूरी है। वला तनाज़ऊ, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपस में झगड़े न करो। क्यों? आपस में झगड़े करोगे तो क्या हो जाएगा? तेरी हवा निकल जाएगी, तेरी ताकत खत्म हो जाएगी, तेरी कुव्वत खत्म हो जाएगी, तेरा रोग चला जाएगा, तेरी शौकत चली जाएगी, तेरी तरक्की चली जाएगी, तेरी बुलंदी चली जाएगी, तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। फतफशलू, तुम लोग बेताकत हो जाओगे, तुम लोग फिसल जाओगे, नीचे हो जाओगे। वह तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा चली जाएगी, निकल जाएगी, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, ताकत ही खत्म हो जाएगी। वस्बिरू,
جمے رہو. کیا مطلب؟ اتحاد و اتفاق پر جمے رہو. اللہ اور رسول کو مان لیا تو جمے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً جب پڑھ لیا تو اب جمے رہو. ایک دھاری پہ اور ایک صراط مستقیم پہ تم باقی رہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. جو لوگ جمے رہتے ہیں اور اتحاد و اتفاق کو, اللہ اور رسول کی اطاعت کو باقی رکھتے ہیں, تو یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, کامران ہوتے ہیں. اور اگر اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا اور بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا, صحابہ کرام کو چھوڑ دیا, ان کا احترام ختم ہو گیا, اولیاء کرام کو چھوڑ دیا, ان کا احترام ختم ہو گیا, تابعین کو چھوڑ دیا, ان کا احترام ختم ہو گیا, اور موجودہ علماء کرام کو چھوڑ دیا, ان کا احترام ختم ہو گیا, دین کے قلعوں کو چھوڑ دیا, مدارس کی حفاظت کو بھی چھوڑ دیا کہ ہم نے اپنے پیسے کمائے تو ہم اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں گے, مدارس کو چھوڑ دیا, تو یہ مدارس دین کے قلعے ہیں. بھائیو, اگر یہ مدارس باقی نہیں رہیں گے تو دین کی صحیح تشریح کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے. پوری امت برباد ہو جائے گی, پوری امت تباہ ہو جائے گی. آج پوری دنیا کی نگاہ لگی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے ختم کرنا ہے تو مدارس کو ختم کرو. کیسے ختم کرو گے؟ اسکول کے بچوں کو اتنے پیسے دو, اتنے پیسے دو کہ بچے مدرسے میں پڑھے ہی نہیں, سارے کے سارے اسکول میں آ جائیں. بھائیو, بڑی بڑی سازشیں ہیں. بڑی بڑی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں دین لانے کے لیے اپنی اولاد کو دیندار بنانا پڑے گا, اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ان مدارس اور مساجد کو مضبوط کر کے رکھنا پڑے گا. مساجد کے نظام میں ہمیں مضبوطی سے رہنا پڑے گا. ہمیں اللہ کی عبادت, اللہ کا سجدہ اکٹھا ہو کے کرنا پڑے گا. اور یہ بھی جان لیجئے, غیر مقلدین کے یہاں جماعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک جماعت چھوٹ گئی, دوسری کر لو, دوسری چھوٹ گئی, تیسری کر لو, تیسری چھوٹ گئی, چوتھی کر لو, چوتھی چھوٹ گئی, پانچویں کر لو. یہ کیوں ہے؟ اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانے کے لیے, اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانے کے لیے. آج آپ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیجئے, آج کسی شافعی سے فتویٰ لیجئے, اور آج کسی اور سے فتویٰ لیجئے, سب لوگ کہیں گے کہ پہلی جماعت ہی اہم ہے, اور پہلی جماعت ہی اہم ہے. بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت چھوٹ جائے تو جا کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھو. ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جھگڑا فیصلہ کرنے کے لیے چلے گئے, اور وقت ہو گیا تھا. لوگوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھا دیا, انہوں نے نماز پڑھا دی. جب حضور آئے اور جماعت چھوٹ گئی تھی تو حضور نے جماعت نہیں کی, حضور نے جا کر کے الگ سے کہیں نماز پڑھ لی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جماعت چھوٹ جانے کے بعد دوبارہ جماعت نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہر ایک کو فکر رہے اتحاد کی, ہر ایک کو فکر رہے ایک ساتھ رکوع کرنے کی, وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی فکر رہے, اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے کی فکر رہے. تب تو اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. یہ فرقہ بہت ہی غلط ہے. پتہ نہیں کہ کیوں میری زبان پہ یہ ساری باتیں آ گئی. بھائیو, معاف کرنا, مجھے وقت ہو گیا اور میں نے اتحاد و اتفاق کی ہی بات کی ہے, اور دوسرے موضوع کی بات میں رہنے دیتا ہوں. اگلی مجلس میں اللہ توفیق دیں گے تو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.